اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وقفوہم انہم مسئولون کہ ان کو روکا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو ابن حجر اسقلانی ابن حجر مکی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روک کر کے پوچھا جائے گا۔ تو کیا پوچھا جائے گا؟ ابن حجر اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں اللہ اکبر کہ جب نماز روزے حج زکات کے سارے حساب ہو جائیں گے تو پھر روکا جائے گا جنت میں جانے سے پہلے کہ تم نے رسول اللہ کی اہل بیت سے محبت کی تھی، ان کا حق ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یہ سوال آخری میں تم سب سے کیا جائے گا۔ آخر محبت اہل بیت اتنا اہم کیوں؟ تو مجھے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ اپنے بزرگوں کے اقوال سے، ان کی تعلیمات سے، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اہل بیت کو ہر جگہ جو رکھا صرف اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں رکھا، کیونکہ رسول اللہ کے علم میں یہ بات ہے، حضور یہ جانتے ہیں کہ کوئی کتنا بھی بگڑے گا لیکن میری اہل بیت صراط مستقیم پر قائم رہے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہیں دیکھ رہی تھی سن 60 ہجری کا طوفان آئے گا، اور 60 ہجری کے طوفان میں دین بدلا جائے گا، سنت رسول بدلی جائے گی، عدل و انصاف کا قانون بدلا جائے گا، محرمات کے ساتھ نکاح کی ترکیبیں بنے گی، سود عام ہوگا، شراب اعلانیہ پی جائے گی۔ اس وقت کچھ لوگ مصلحت کے تحت رخصت پر عمل کرتے ہوئے گھروں میں بیٹھے ہوں گے، حالانکہ ان کا گھروں میں بیٹھنا کوئی جرم نہیں ہوگا کیونکہ شریعت اس کی اجازت رخصت کی دیتی ہے، لیکن جب سب بیٹھیں گے اس وقت میرے دین کے لیے جو اٹھے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ میرے ہی خاندان سے، میری اہل بیت سے ہوگا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جب ہندوستان کفرستان بنا ہوگا اس وقت 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا کسی اور خاندان سے نہیں ہوگا، وہ خاندان اہل بیت سے ہوگا۔ جب دین مردہ ہو رہا ہوگا تو دین کو زندہ کرنے والا بغداد میں جو اٹھ کے کھڑا ہوگا وہ کسی اور کے خاندان کا نہیں ہوگا، وہ بھی اہل بیت کے خاندان کا، جسے دنیا عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے نام سے یاد کرے گی۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر 14 سال کی عمر میں اللہ کے دین کے لیے شہید ہونے والا کسی اور کے خاندان کا نہیں، مسعود سالار غازی اہل بیت کے خاندان کا ہوگا۔ اسی طریقے سے کفرستان کے اندر صابر کلیئر کی شکل میں دین کا پرچم لہرانے والا اہل بیت کے خاندان سے ہوگا۔ دلی میں انقلاب پیدا کرنے والا محبوب الہی نظام الدین اولیاء خاندان اہل بیت سے ہوگا۔ اللہ اکبر، لاہور کی سرزمین پر خدا کے دین کا محافظ بن کے کھڑا ہونے والا داتا علی حجویری اہل بیت کے خاندان سے ہوگا۔ اسی طرح قیامت کے قریب کوئی خاندان دین کے لیے اٹھے نہ اٹھے، آخری میں جو محمد مہدی کی شکل میں اللہ اکبر دین کا حمایتی بن کر کے اٹھے گا اکیلا تنے تنہا، وہ بھی خاندان نبوت کا چشم و چراغ خاندان اہل بیت سے ہوگا۔ تو اہل بیت کی تعلیم اس لیے دی گئی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے طریقے پر، اسی کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اب مسلمانوں ہم سے کہا گیا میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اب جب دل میں محبت کسی کی بھی پیدا ہو، کسی کی بھی محبت کسی کی بھی پیدا ہوتی ہے تو آدمی بولنے میں اس کی نقل کرتا ہے، چلنے میں اس کی نقل کرتا ہے، کردار میں اس کی نقل کرتا ہے، کھانے پینے میں اس کی نقل کرتا ہے، گفتار میں اس کی نقل کرتا ہے۔ یہ سب کچھ چیزیں ہوتی ہے رسول اللہ محبت اہل بیت اس لیے ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ہر دن میری اہل بیت تمہارے دین کی حفاظت کرتی نظر آ رہی ہے۔ جب تم ان سے محبت کرو گے تو تم دین کے مخالف نہیں جاؤ گے بلکہ تم بھی دین کے حمایتی بنو گے، تم بھی دین کے حامی بنو گے۔ لیکن شومی قسمت کہ آج اہل بیت کی محبت یا رسول اللہ کی محبت یا اولیاء کی محبت، اس کا مفہوم ہی لوگوں نے بدل دیا۔ محبت اہل بیت کا مطلب کیا؟ شربت، کھچڑا،
نیاز، گرما گرم رافضیوں کی نقل والا، رسومات والا محرم، اب تو سنیوں والا محرم بہت سارے علاقوں میں دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں، اور ظلم اور دہشت گردی کا ماحول لوگوں کا یہ ہے کہ علماء کو بولنے کی بھی اجازت نہیں، علماء کو بولنے کی بھی اجازت نہیں، جو علماء بولیں، جو علماء گفتگو کریں، چھوڑ دو ضرورت نہیں، چھوڑ دو۔ اب کوئی بات نہیں، اب میں تو بات سمیٹ رہا ہوں، اب بہت بات تو اختتام کی طرف جاری، اب تھوڑی دیر سن لیں، بس کوئی لمبی نہیں کرنی۔ آپ توجہ فرمائیں، ایک بار درود شریف پڑھنے آپ۔ اللہم صلی علی اللہ رب، درود پڑھنے کو کہتا ہوں تو درود شریف کی آواز بھی نہیں آتی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ یا رسول ارے اللہ میرے بھائیو، صلی اللہ علیہ ایک مرتبہ درود پڑھنا یہ جہاد اور حج میں شرکت کرنے سے افضل ہے۔ بے شک بے شک، ایک بار درود پڑھنا حج سے زیادہ ثواب، جہاد میں شرکت کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ پھر آپ سے کہا جاتا ہے درود شریف پڑھو، آپ چپ رہتے ہیں، بھئی درود شریف تو پڑھ لو اللہ کے بندو۔ صلی اللہ علیہ نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ۔ علماء کہتے ہیں، علماء پر ایسا روب، مقرروں پر ایسا روب، کوئی نہیں بول سکتا غلط رسموں کے خلاف، اور جو بولے گا اس پر آستینیں چڑھے گی، اس کو ماں بہن کی گالیاں دی جائے گی، اس کو خارجی ناسبی کہا جائے گا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کڑوں کو اہل بیت کی محبت کا نام دینے والوں، ناڑوں کو اہل بیت کی محبت کا نام دینے والوں، کالے پیلے کپڑوں کو اہل بیت کی محبت کا نام دینے والوں، کلر سے محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کردار سے محبت کا تعلق ہے، دلوں سے محبت کا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل بیت کی محبت کی دعوت دے رہے تھے، اس لیے دے رہے تھے تاکہ اے لوگوں، جس وقت لوگ گمراہی کے دلدل میں پھنسے، اس وقت تمہیں امام حسین کا کردار یاد ہونا چاہیے کہ حسین نے کس طرح کردار سے زندگی گزاری، امام علی مقام کی زندگی کیا تھی، امام حسن پاک کی زندگی کیا تھی، ان کی زندگیاں ہم بھول گئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کربلا کے 3 دن صرف ہم امام علی مقام کو دیکھ لیں اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں، بہت توجہ کے ساتھ آپ سننا۔ امام